برسوں پہلے ڈاکٹر چارلس اسٹینلے نے یسوع کی خوشخبری کو اپنے گھر کی دیوار سے باہر لے جانے کا خواب دیکھا تھا۔ تب سے ان ٹچ منسٹریز نے دنیا بھر میں معروف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ترقی کی۔ انٹرنیٹ سے لے کر سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ تک ہم خوشخبری کو جلد سے جلد واضح اور ناقابل تلافی طور پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کلک دیکھیں اور پسند کریں۔ ان ٹچ منسٹریز کا خدا کی وفاداری کا 45 سالہ جشن۔ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے کے ساتھ ان ٹچ منسٹریز پوری دنیا میں انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان ٹچ پر خدا کے وقت کا انتظار کرنا۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آپ چاہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد خدا آپ کی زندگی میں دوسرا مقام حاصل کرے گا، اور جو آپ کو ملا ہے وہ سب کچھ اہم ہو جائے گا۔ وہ یہ عام وجہ سے نہیں کرتا کہ بعض اوقات جو ہم مانگتے ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دیتا نہیں۔ کیا آپ اسے اپنے طریقے سے خدا کی مرضی کے بنا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا نہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس وہ ہو جو آپ مانگتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وقت درست نہیں ہوتا۔ خدا جانتا ہے کہ آپ اور میں کب اس خاص برکت کے لیے تیار ہوں گے جس کی ہم دل میں خواہش کرتے ہیں۔ شاید یہ ہماری زندگی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن کیا یہ صحیح وقت ہے؟ وقت خدا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ خدا کا اپنا متعین وقت ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو شروع سے آخر تک جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کو کہاں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انجام کے ساتھ آغاز کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو کچھ چیزیں وہ دینا جانتا ہے جب آپ اس کے اہل نہیں ہوتے یا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ اس کی طرف سے محبت کا عمل نہیں؟ اس کے وقت کا انتظار کرنے کی خواہش نہ رکھنا ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے، الجھن کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں زندگی میں خدا کی بہترین برکتوں سے محروم کرتا ہے۔ یسایہ 64ویں باب میں کلام پاک کی ایک طاقتور آیت ہے۔ کلام پاک کی طاقتور آیت جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے خدا کے وقت کا انتظار۔ یہ خدا کے کلام میں ایک اہم اصول ہے۔ یسایہ 64ویں باب میں میرے ساتھ دیکھیں، اور آپ اس پر اپنی بائبل میں نشان لگا لیں اور دیکھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا میں اپنی بائبل میں اس پر نشان لگاؤں؟ جی ہاں، بالکل، آپ اس پر نشان لگائیں۔ دراصل کسی بائبل میں ہر جگہ نشان لگے ہونا ایک اچھا اشارہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ تو میں اس پر نشان لگاتا ہوں۔ اس آیت کو دیکھیں، یسایہ 64واں باب 4 آیت، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور آنکھوں نے تیرے سوائے سے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ دیکھیں، خدا ان کے لیے کام کرتا ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ بائبل میں اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک شخصی خدا ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمدان ہے۔ ہمارے لیے کام کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ میرے لیے کام کر رہا ہے تو وہ چیزیں لائے گا جو میرے لیے اچھی ہوں گی۔ وہ اپنی مرضی اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے کام کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگیاں گزاریں گے اور اس سچائی سے نا واقف مر جائیں گے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا کہ اس نے آپ کو بچانا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ تو وہ آپ کو اپنے بیٹے کی مشابہت کے مطابق بنانے کے لیے آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ یسوع کی شبیہ کے مطابق اس نے آپ کو پہلے سے مقرر کیا، لہٰذا خدا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ رکاوٹوں کو دور کرتا اور ان چیزوں کو شامل کرتا ہے جو ہماری برکت کا باعث ہوں، تو وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔
जब आप अपने बच्चों के लिए काम करते हैं तो उनकी भलाई के लिए करते हैं, तो खुदा भी हमारी भलाई के लिए ही काम करता है। वो बुरा बाप बनने के लिए हमसे चीज़ें दूर नहीं करता, वो हमारी जिंदगियों में अपनी कामिल मर्जी और मंसूबे के मुताबिक लेता है और देता है। अगर वो मेरे लिए काम करता है तो मैं ज़िंदगी में जिस चीज़ का भी सामना करूं वो मुझे उसके लिए रहनुमाई और हिदायत देने के लिए मौजूद है। वो हमेशा दिल से मेरी बेहतरीन दिलचस्पी के लिए काम करता है, और अगर मैं उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूं तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा से बेहतरीन हासिल करने के लिए तैयार हूं। तो जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते मौजूद होते हैं। यानी मैं खुदा से कुछ मांगता हूं और जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता, मैं बात को तोड़ता मरोड़ता हूं। और बहुत से लोग इसे हासिल करने के लिए इधर उधर जाते हैं और किसी चीज़ को कमतर करते और किसी को बढ़ाते हैं और हर किस्म की सौदेबाजी करने को तैयार होते हैं। देखें, आप जो चाहते हैं वो खुदा की मर्जी से हट कर हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो खुदा की मर्जी से हट कर पाते हैं तो आप नाफरमानी के नताइज भुगतेंगे। खुदा की नाफरमानी के नताइज होते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और क्या मानते हैं, आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। और ये बहुत अहम है, खुदा आपके लिए काम करने को तैयार है, लेकिन जब आप खुदा की नाफरमानी में काम करते हैं तो इसके नताइज होते हैं, वो ना सिर्फ आपको बेहतरीन देना चाहता है बल्कि ये भी नहीं चाहता कि आप किसी चीज़ के नताइज भुगतें जो कि गैर ज़रूरी हो। तो मेरे सामने 3 इंतखाब होते हैं जब वो दिखाता है कि क्या करना है। मैं बात को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ सकता हूँ और जो चाहता हूँ हासिल कर सकता हूँ। अगर दूसरे लफ्ज़ों में इसमें खुदा की मर्जी ना हो तो आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और फिर कहते हैं, खुदावन तू इसके बारे में क्या कहता है। आप अपने कार्ड से महंगी कार खरीद सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने क्रेडिट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देखें होता क्या है। तनख्वाह का दिन है और जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें वो ये है कि खुदा नहीं चाहता कि आप रूहानी तौर पर मकरूज़ हों। वो चाहता है आप आज़ाद हों। वो फराहम करना चाहता है, वो आपको फराहम करना चाहता है जिसकी आपको जज्बाती और रूहानी और जिस्मानी तौर पर ज़रूरत हो, जैसा कि ये उसकी मर्ज़ी और मकसद के मुताबिक हो। लेकिन अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो याद रखें कि इसके इंतहाई नागुज़ीर नताइज होते हैं। और दूसरी बात, जब आप ऐसी सूरत हाल में हों तो आप कह सकते हैं, देखें खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब नहीं दिया, मैं इसे छोड़ता और आगे बढ़ता हूं। तो चलें मुलाजमत की ही बात करते हैं। आपने ख़ास मुलाजमत के लिए दुआ की और ये इस तरह नहीं हुआ जिस तरह आपने सोचा था। आपने दुआ करनी छोड़ दी, खुदा ने मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया, इससे भूल जाएं। आप किसी मौके को इसलिए खो सकते हैं कि जब आप चाहते थे वो नहीं आया। सुने, मैंने दरियाफ्त किया है जिंदगी की कुछ बेहतरीन चीजों के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। तो आपको फैसला करना होगा आपको उसकी कितनी कदर है। और अगर मैं ऐसा शख्स हूं कि जो मुझे हासिल करना है अभी और अपने तरीके से करना है, तो मैं खुदा की बेहतरीन जिंदगी से महरूम रहूंगा। आप इस किस्म में नहीं आना चाहेंगे। और तीसरा जवाब यह है जिसका इम्कान है कि मैं इंतजार करूंगा और खुदा को अपने लिए काम करते हुए देखूंगा। और आप इसे लिख लें, इंतजार करें और देखें कि खुदा आपके लिए क्या करता है और वो किस तरह से आपके हालात व वाक़यात को बदलता है। और हम सब पर ऐसे हालात आते हैं जब हम सोचते हैं, खुदावंद तू दुनिया में क्या करने वाला है, उसे थोड़ा वक्त दें। खुदा जानता है वो क्या कर रहा है। सुने, आपको किसी ऐसे काम से जो आपसे सरजद हुआ हो निकालने के लिए उसे सर नहीं खुजाना पड़ता। नहीं, खुदा जानता है आप वहाँ कैसे और क्यों पहुँचे और आपकी ज़िंदगी के हालात को कैसे बदलना है। लेकिन मुझे इसके लिए तैयार होना होगा कि वो इसे अपने तरीके से करे, ना कि उस तरीके से जो कि मैं चाहता हूँ। तो खुद से सवाल पूछें, आप ज़िंदगी में जहाँ भी हैं और जो भी होता है, क्या आप इस सूरत हाल को अपने तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो कोई यकीन दहानी नहीं। या आप खुदा से आपको ये मकाम देने और वो इस्तेहकाक देने या फिर जो कुछ उसने आपको दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप इससे मुतल्लिक महफूज महसूस कर सकते हैं। खुदा का इंतजार करने के कुछ तकाजे हैं, हम इन्हें पसंद नहीं करते, हम इसे अभी चाहते हैं। ये उजलत पसंद नस्ल है और मैं सोचता हूं अगर चीजें तेज तर हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इन्हें संभाल पाएंगे। यानी अगर सब कुछ ऐसे ही होता जाए, ऐसे होता जाए, ऐसे होता जाए तो कोई वक्त नहीं बचेगा, आप बस चलते ही रहेंगे। आप ऐसे खुदाप्रस्त जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर इसके तकाजे क्या हैं? सबसे पहले
اس پر بھروسہ کرنا۔ اگر میں بھروسہ نہیں کرتا تو اس کی فرمانبرداری نہیں کروں گا، اور ہم وہ گیت گاتے ہیں، بھروسہ کرو اور اطاعت کرو، یسوع میں خوش رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہم سالوں سے یہ گاتے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ اگر میں خدا کی بھلائی چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں وہ میرے لیے کام کرے تو مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ سمجھ پائیں گے یا ہمیشہ اسے پسند کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طریقے کو ترجیح دیں گے، نہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی بہترین برکات سے نوازے تو مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ اسے اپنے طریقے سے کرے۔ مجھے بھروسہ کرنا ہے جب وہ نہیں کہتا ہے، اور تب بھی جب وہ ہاں کہتا ہے۔ اس پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ مجھے جانتا اور مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، جیسے وہ آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے کہ وہ وہی کرے گا جو صحیح ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ عزیزو میں بخوبی جانتا ہوں کہ خدا اچھے اور برے حالات میں کیسے کام کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں میں نے کیا جانا ہے؟ میں نے یہ جانا ہے کہ وہ وہی عظیم خدا ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں اور آپ کی زندگی میں جو بھی ہو۔ تو سنیں، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور پھر فروتنی آتی ہے۔ فروتنی، کیونکہ اگر میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں میں اپنے لیے خدا سے بہتر جانتا ہوں۔ جو آپ اور میں جانتے ہیں، جو آپ اور میں جانتے ہیں وہ ریت کے ذرے کے برابر ہے۔ اگر آپ دنیا کے تمام ساحلوں کی تمام ریت اکٹھی کر لیں تو یہ اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ غرور، میں اسے اپنے طریقے سے پاؤں گا، یہ میرا نہیں، خدا کا کام ہے۔ دیکھیں، آپ اسے پا سکتے ہیں، آپ توڑ جوڑ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خوفناک نتائج ہیں۔ شاید آپ جو سن رہے ہیں اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں کہہ رہے ہوں ہاں یہ صحیح ہے، کیونکہ میں ابھی نتائج بھگت چکا ہوں، کیونکہ آپ نے نافرمانی کی اور اسے اپنے طریقے سے کرنے نہیں دیا۔ تو مجھے بھروسہ کرنا ہے، فروتن روح رکھنی ہے کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور پھر مجھے تحمل کرنا ہوگا۔ آپ خدا سے اپنی زندگی میں کچھ کرنے کو کہتے ہیں، دیکھیں وہ کام کرنے والا کوئی لڑکا نہیں، جی جناب میں حاضر ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور تحمل کا مطلب ہے کہ میں مزید رہنمائی کا انتظار کروں گا، خداوند تیرے متعین وقت کا۔ بعض اوقات آپ کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو یہ سوال پوچھنا ہوگا، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، کیا میں جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ انتظار کرنے کے قابل ہے؟ اور یہ آپ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور جب آپ جس چیز کا انتظار کرتے ہیں اس کی اہمیت جانتے ہیں تو آپ یہ جان کر انتظار کر سکتے ہیں کہ آپ کا باپ جو آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر، صحیح وقت پر بالکل وہی فراہم کرے گا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو تحمل کرنا، اگر میں تحمل نہیں کرتا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ پھر ہمت ہے، خدا کے انتظار کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ اب سنیں، آپ کے پاس 3 چیزوں کی مزاحمت کرنے کے لیے ہمت موجود ہونی چاہیے: خدا کے متعین وقت سے آگے نکلنا، اور دوسروں کی باتیں سننا، اور ڈرنا۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا، کیونکہ اس کائنات کا خالق خدا آپ کا محافظ ہے، اور جو کوئی آپ کو نقصان پہنچائے اس سے خدا سے نمٹنا ہوگا۔ اور خدا جانتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان کا دفاع کیسے کرنا ہے، زندگی میں جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں۔ تو جب ہم خدا کا انتظار کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو کن نتائج کا سامنا کرتے ہیں؟ میں اسے آپ کے لیے آسان بناتا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ یعنی میرے پاس انتخاب ہے کہ میں اس کے وقت کا انتظار کروں یا اپنے طریقے سے یہ کام کروں۔ دیکھیں اپنے طریقے سے یہ کرنے کے کیا نتائج ہیں۔ خدا کی مرضی میں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ کرنا بہت اہم ہے جو خدا کہتا ہے، اور جب کرنے کو کہتا ہے، دیکھیں وہ ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میں اس سے ہدایت مانگتا ہوں اور وہ دیتا ہے۔ وہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ اگر میں اس پر بھروسہ کروں تو مجھے وہاں پہنچائے گا جہاں وہ چاہتا ہے میں ہوں۔ لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ میں سنوں گا اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالوں گا، دیکھیں یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اور ایک آسان سی بات ہے کہ خدا کی فرمانبرداری کریں اور تمام نتائج اس پر چھوڑ دیں۔ خدا کی فرمانبرداری کریں، خدا کی نافرمانی خدا کے خلاف بغاوت ہے،
اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ بہت سے لوگ رکتے نہیں اور سوچیں گے وہ یہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اپنے باپ کی فرمانبرداری کرو، ماں کی فرمانبرداری کرو، والد اور والدہ کی اگر بات نہیں مانتے تو نتائج ہوں گے۔ اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت کرتے ہیں، آپ انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑتے۔ اور پھر خدا آتا اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم یہ کرو، اور آپ کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں وہ ایسا ہی خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ان سچائیوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں؟ تو ہم خدا کی مرضی میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور قیمت ادا کرتے ہیں، پھر یقیناً اس کی برکت میں تاخیر ہوتی ہے۔ ہم اس کے منصوبوں میں تاخیر کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے اپنے طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنے طریقے سے چاہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ضرورت مند ہیں۔ وہ خدا کے وعدے چاہتے ہیں لیکن اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے طریقے سے نہیں، نہ اس کے متعین وقت پر۔ تیسری بات، ہم اپنے اوپر درد اور تکلیف لاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے بائبل کی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ابراہم کو دیکھیں، خدا نے اسے بتایا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ بہت اچھا لگتا تھا لیکن ناممکن لگتا تھا، اور اس طرح خدا کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اپنی بیوی کی بات سنتا ہے، اور اس طرح ہاجرہ منظر عام پر آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انتظار کرنے کو تیار نہ تھے۔ جب ہم خود پر درد لانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ابراہم کو اس پر افسوس کرنا پڑا جو اس نے کیا، اور اسے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا پڑا۔ آپ خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اگرچہ ہم اس کا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ یہ معقول نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ اور میرے نزدیک یہ بہت آسان ہے، اور پھر بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں۔ بات یہ ہے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں یا نہیں، اس پر یقین کرتا ہوں یا نہیں۔ آپ اس کے منصوبے کو شکست نہیں دے سکتے، اور یہ سوچنا حماقت ہے کہ میں یہ خود سے کروں گا، اور خدا کے بہترین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر الجھن اور باقی تمام چیزیں آتی ہیں، اور آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے خداوند یہ چیزیں میرے ساتھ آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے معاشی حالات کو دیکھتے ہیں کہ میں اتنا مقروض کیوں ہوں۔ اس کا جواب دینے کے لیے خدا کو کئی حوالے دینے کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت زیادہ خرچ کیا، سادہ سی بات ہے۔ اور پھر اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کہہ سکتا ہے جن کے باعث آپ نے خود کو مصیبت میں ڈالا کیونکہ ہم نے اس کی نافرمانی کی، اور اگر ہم اس کے طریقے سے چلتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اپنے لیے ہم خدا کے بہترین منصوبے میں تاخیر کرتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر درد اور تکلیف لاتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کے درد اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ سنیں، آپ جزیرہ نہیں، ہم سب کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے تعلقات ہیں بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور اسی طرح یہ سب آگے چلتا ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی سے باہر ہوتے ہیں اور آپ اسے اپنے طریقے سے کرتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بے دین ہوں اور آپ مسیحی ہونے کا دعویٰ کریں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مسیحی نہیں بننا چاہتا۔ اگر یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچنے کے لیے نہیں رکتے کہ آپ نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ خدا کی مرضی سے باہر نکل کر ایک کیپسول نہیں بن سکتے۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کی پوزیشن یا آپ زندگی میں کہاں ہیں اس پر منحصر ہے کہ کتنے لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو خود سے پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کو فرمانبردار زندگی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامل ہوں گے، بلکہ خدا کی فرمانبرداری کرنا آپ کے دل کی خواہش ہوگی، اس کی پیروی کرنے، اسے سننے کی کوشش کریں گے، اس سے بات کیے بغیر فیصلے نہیں کریں گے، اور بس یہ دعا مانگیں گے، خداوند میرے دل سے کلام کر، میری مدد کر کہ میں تجھے سنوں اور سچائی کو جانوں۔ تو کیا خدا جواب دے گا؟ جی ہاں، وہ جواب دے گا۔ وہ اس کا جواب دے گا، یعنی اگر آپ کھو گئے تو کیا خدا اس کا جواب دے گا؟ جی ہاں، وہ جواب دے گا، اور کہے گا تم گناہ اور نافرمانی میں جی رہے ہو، میں تمہیں برکت نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے خلاف بغاوت کی، اور جب تک تم میرے بیٹے یسوع مسیح کو پا نہیں لیتے جو صلیب پر مر گیا اور جس نے تمہارے گناہ کا مکمل قرض ادا کیا، جب تک تم نجات کا مسئلہ حل نہیں کرتے، اور جب تم مجھے روح القدس کے وسیلے اپنی زندگی میں آنے دو گے تو میرے پاس تمہارے لیے کامل مرضی اور منصوبہ ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ بہت آسان ہے۔ کیا میں خدا کی فرمانبرداری کرنے کو تیار ہوں یا نہیں؟
کیا میں مانتا ہوں کہ خدا کے پاس بہترین ہے یا نہیں مانتا؟ تو پھر اس کے نتائج موجود ہیں۔ فرض کریں آپ انتظار کرنا سیکھتے ہیں تو میں آپ کو ان میں سے ہر ایک کے لیے کلام میں سے ایک آیت دوں گا، لیکن جب خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ اپنی بھلائی کا اظہار کرے گا۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نوح کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3، آپ اس آیت کو دیکھیں۔ تو یہاں میں ہر پوائنٹ کے لیے آپ کو ایک آیت دکھاؤں گا، تو غور سے سنیں۔ نوح 3 باب 25ویں آیت، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خدا کی نجات کا انتظار کرے۔ وہ کہتا ہے اس کا انتظار کرنا اچھا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر میرا رویہ جاننا چاہتے ہو تو میرا انتظار کرنے میں بھلائی ہے، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور پھر یقیناً جب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور زبور نمبر 40 پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ انسانی طور پر اس کا مطلب ہے اس نے سنا، اس نے مائل ہو کر میری فریاد کو سنا، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اب غور سے سنیں، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ لکھا ہے اس نے نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جنہیں ایک نئے گیت کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں آپ کہاں ہیں، زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کن نتائج سے آپ دوچار ہیں۔ آپ ایک نیا گیت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں نیا گیت ڈالے اور اس سب کو بدل دے۔ اس کے فرمانبردار ہونے کا عہد کریں اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ پھر جب ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی تکمیل کو دیکھیں گے۔ ایک لمحے کے لیے یسایہ 49واں باب اور اس کی آیت نمبر 23 دیکھیں، اس وعدے کو دیکھیں جو وہ یہاں ہمیں دیتا ہے، میں ہی خداوند ہوں جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے فرض کریں میں نے غلطی کی ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری غلطیوں کو لیتا ہے اور ان کو ہماری زندگی میں بھلائی کے لیے اس طرح موڑ دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے جو وہ کرتا ہے۔ پھر وہ ہمیں زبور نمبر 37 کے مطابق زندگی کی جدوجہد میں جیتنے کے قابل بنائے گا، اور وہ وعدہ کرتا ہے جب ہم انتظار کرتے ہیں تو وہ ان مشکلات سے گزرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ آپ زبور نمبر 37 کی 9ویں آیت دیکھیں اور پھر 34ویں آیت دیکھیں، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، غور سے سنیں۔ کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، خدا ہمیشہ برکت دے گا۔ اسی باب کی 34ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ بائبل میں وعدوں کے بعد وعدے موجود ہیں کہ اگر ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دے گا۔ اب آپ فلپیوں کا خط دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا 4 باب یقیناً آپ کو زبانی یاد ہوگا۔ سنیں وہ یہاں پر کیا کہتا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کی مرضی پر چلنا، اس کے منصوبے پر چلنے میں اطمینان ہے۔ تو آپ خود سے سوال پوچھیں، اگر آپ کو اپنے اور خدا کے درمیان حقیقی اطمینان کے لیے چیزوں کا انتخاب کرنا ہو، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ سب چیزیں لی ہیں جو دکھ کا باعث ہوتی ہیں۔ شاید اکثر لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ دراصل دکھی ہیں۔ جانتے ہیں وہ کیوں اداس ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی، اور جب انہیں مل گیا تو انہیں ڈر ہے کہ وہ اسے کھو دیں گے۔ تو آپ ایک انتہا سے دوسری حد تک جاتے ہیں۔
یا اس کے ساتھ کیا کریں، اس سے کیسے نمٹیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خود مختار ہونے کے طور پر خدا کے صحیح مقام کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کا خدا اور مالک ہے، تو اسے نظر انداز کرنے کے ہمیشہ نتائج ہوں گے جو کہ ناگزیر نتائج ہیں۔ اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی میں ایسے طریقوں سے کام کرتے دیکھیں گے جس کی آپ نے توقع نہ کی ہو۔ دیکھیں، یہ وہی ہے زبردست محبت کرنے والا باپ جو ہم سے کہتا ہے وہ ہمارے لیے کام کرے گا اگر آپ انتظار کریں۔ اب آپ اس سادہ سی آیت کے لیے تیرا شکر ہو، اس سوچ کے لیے کہ خداوند تو شخصی طور پر ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ شخصی طور پر یہ زبردست سوچ ہے۔ میں یہاں موجود ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جس نے تجھے نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کی مدد کر کے وہ سچائی کو جانے کہ وہ تیری مرضی سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں حقیقی خوشی کے ساتھ جینے اور فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، اور تو انہیں معاف کرنے، پاک صاف کرنے، نئی شروعات دینے، لوگوں کے دلوں میں نیا گیت ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ میری دعا ہے کہ اے باپ ہر ایک سے کلام کر، یسوع کے نام میں میری یہی دعا ہے، آمین۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیاؤں کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے کے ساتھ ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل اور آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔